بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے کہ قرض سے نجات کی دعا۔ عام طور پر لوگ بزنس کرتے ہیں اور ان کے اوپر قرضہ ہو جاتا ہے، بزنس چلا نہیں چلا، کاروبار چلا نہیں چلا، ٹھپ پڑ گیا، لوگوں سے مال لے آئے تھے اب پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو ان کے اوپر قرضہ ہو جاتا ہے اور وہ قرضے سے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بھاگے پھرتے ہیں، نظریں چراتے ہیں، لوگوں سے بچتے پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں، ان کا ہم سامنا کیسے کریں، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، بزنس ٹھپ پڑ گیا اور قرضہ اتنا زیادہ اپنے اوپر ہو گیا کہ اب کیسے اس قرضے سے نجات پائیں۔ تو بہت سے لوگ تو مزاروں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، باباؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ان دعا تعویذ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً دعا تعویذ سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم اسی کے پیچھے پڑ جائیں اور ہم یہ سمجھنے لگیں کہ سب کچھ دعا تعویذ سے ہوگا، سب کچھ بابا کے کرنے سے ہوگا یا مزار میں جانے سے ہوگا یا ہم کسی عامل کے پاس چلے جائیں، بڑے عامل کے پاس، تو وہ ہمارا ٹھیک کر دیں گے، ہمارا قرضہ ادا کر دیں گے اور ہم ان کی خدمت کریں گے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ایسا سمجھنا غلط ہے۔ آج میں آپ کو ایسا حل بتاؤں گا، ایسے قرض سے نجات کا ایسا عمل بتاؤں گا، وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتایا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی قرض جو ہے، ایک ایسی مصیبت ہے کہ آدمی اس سے جلدی چھٹکارا نہیں پا پاتا۔ ایک ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے پاس ایک غلام آیا، مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آقا نے اس سے کہہ دیا ہو کہ تم تھوڑی رقم ہم کو دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس کو وہ رقم جو ہے ادا نہیں کر پا رہا تھا، یعنی وہ گویا کہ مالی تعاون کے لیے حضرت علی کے پاس آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں، میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی ہے؟ خدا کی قسم، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، یعنی پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ بھی اگر تمہارے اوپر قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے تمہارا جو ہے مسئلہ حل کر دے گا اور تمہارے قرض کا انتظام کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں بہت زیادہ برکت ہے، ہمیں ہر دعا پہ عمل کرنا چاہیے، اتمام کرنا چاہیے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ دعا اس کو یاد بھی ہوتی ہیں لیکن اس کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی دعائیں بتائی ہیں، حادثات سے بچنے کی دعا، ڈپریشن سے بچنے کی دعا، غموں سے نجات کی دعا، لیکن ہم کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اب جیسے مثال کے طور پر ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بہت معمولی سی دعا ہے، ہر ایک کو عام طور پہ یاد ہوتی ہے، لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اس دعا کو صبح اور شام پڑھے گا 3 مرتبہ تو موت کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب بتائیے، اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے آپ سے کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے کہ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ہم کتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی ایسی دعائیں بتا دی ہیں لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں اور ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے قرض سے نجات کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس غلام سے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرضہ ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ غیب سے ادا کر دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے۔ وہ دعا میں آپ کو سکھاؤں گا، پڑھ کے بھی بتاؤں گا اور اسکرین پہ بھی دکھاؤں گا، تو آپ وہ دعا کو یاد کریے، پڑھیے اور جتنا ممکن ہو سکے اس دعا کو پڑھیے، اس کا ورد کریے۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے سے آپ کو نجات دے دے گا، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مالی پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ جو ہے قرض سے نجات پا جائیں گے۔ لیکن بس یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم کسی باباؤں کے چکر میں نہ پڑیں اور کسی ہم دعا تعویذ کے چکر نہ پڑیں۔ ہم مان لیجئے کہ دعا تعویذ سے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان کے فلاں عالم ہے، بہت نیک ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان سے کچھ لکھوا لیں، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کر دے، لیکن سب کچھ ہم تعویذ ہی کو سمجھیں کہ تعویذ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو ایسا سمجھنا غلط ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تعویذ کا دوا ایک ذریعہ ہے بیماری کو ٹھیک کرنے کا، اسی طریقے سے تعویذ بھی ایک ذریعہ ہے دوسرے غموں کو دور کرنے کا، پریشانی کو دور کرنے کا، اور یہ سب چیزیں اصل نہیں ہے۔
تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ دعا پڑھیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوتی ہے لیکن غلط پڑھتے ہیں۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ ایک بار پھر سنیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اس کا ترجمہ بھی ایک بار سن لیں کہ اللہ تو اپنی حلال روزی سے میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو اپنی حلال روزی سے میرے لیے کافی ہو جا اور ہمیں حرام رزق سے بچا، یعنی ہمیں حلال روزی عطا فرما، اور وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے علاوہ جو بھی دوسرے لوگ ہیں ان سب سے مجھے بے نیاز کر دے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ 7 مرتبہ والآخر درود شریف پڑھ لیں، صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت ہر ٹائم انشاءاللہ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے یقین کے ساتھ، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس دعا کی برکت سے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کی دعا بتلائی دعا ہے، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ قرض عطا فرما دیں گے اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چلیے آج ہی سب اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو قرض دار ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قرض کی وجہ سے ان کو گھر بار چھوڑنا پڑ جاتا ہے، بیوی بچوں سے دور رہنا پڑ جاتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا